چلیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں یہاں پر موجود تمام صحافی حضرات، کیمرہ مین، رپورٹرز، تمام دوستوں کو اپنی جانب سے اور کراچی ڈویژن کی جانب سے سلام پیش کرتا ہوں۔ میں اور میری ٹیم آج یہاں پر پاک سرزمین کی جانب سے جو پریس کانفرنس کر رہی ہے، اس پریس کانفرنس کے حوالے سے وہ تمام چیزیں ہیں جو پاک سرزمین کے چیئرمین مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی نے 29 جنوری 2017 کو تبت سینٹر پر ہونے والے عظیم الشان جلسے میں جو 8 نکات پیش کیے تھے، اور پھر 23 مارچ کو نشتر پارک میں ہونے والے کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے سید مصطفیٰ کمال نے 6 اپریل سے اپنی احتجاجی تحریک کا اعلان کیا ہے۔ میں مختصراً ان نکات کو بیان کرتا چلوں جس میں آئین کی آرٹیکل 140A کے مقامی حکومتوں کے اختیارات، شفاف مردم شماری جو سیاسی عمل دخل کے بغیر پاکستان سے کرپشن مکمل طور پر اس کا خاتمہ، ریاست ہر شہری کو آئینی اور جمہوری حق دینے کے لیے اس کا کردار، کراچی کے شہریوں کو پینے کا صاف پانی اور صوبہ سندھ کے لوگوں کو خاص طور پر پینے کا صاف پانی، ٹرانسپورٹ اور تعلیمی اداروں کی سہولت دینے کے حوالے سے، ہر شہری کو تعلیم کے مطابق روزگار فراہم کرنے، کراچی کی تعمیر و ترقی کو یقینی بنانے کے فی الفور اقدامات کیے جانے کے حوالے سے، کراچی میں 4 اور حیدرآباد میں 2 کیڈٹ کالج تعمیر کیے جانے کے حوالے سے۔ یہ وہ نکات تھے جن کو مصطفیٰ کمال نے پیش کیا تھا۔ مصطفیٰ کمال کا ایک قومی نظریہ جو یہ فارمولہ تھا، یہ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ 6 اپریل کو میں اس احتجاجی تحریک کے حوالے سے کراچی ڈویژن کی جانب سے پاک سرزمین کے چیئرمین مصطفیٰ کمال اور پریزیڈنٹ انیس قائم خانی کو مکمل یقین دہانی کراتا ہوں اور اس کی حمایت کرتا ہوں کہ ہم اس 6 اپریل کی احتجاجی تحریک میں بھرپور نہ صرف اپنا کردار ادا کریں گے بلکہ اس میں شرکت کریں گے۔ میں آج آپ کے علم میں یہ بات بھی لانا چاہتا ہوں کہ مصطفیٰ کمال نے جو کچھ کہا وہ سچ تھا اور سچ کی بنیاد تھی۔ مصطفیٰ کمال جس نے اس شہر کے دور نظامت میں اس شہر کے نہ صرف امیج کو بہتر کیا بلکہ اس شہر کی حالت کو بہتر کرنے میں اپنا کردار ادا کیا، لیکن اس شہر کی دعوے دار سیاسی جماعتوں اور اس صوبے کے کرتا دھرتا سیاسی جماعتوں نے گزشتہ 8-9 سالوں کے عرصے میں اس کراچی شہر بالخصوص اور بالعموم اس صوبہ سندھ میں جو تباہی کی، آج خود یہ شہر فریاد کر رہا ہے اور یہاں کے لوگ فریاد کر رہے ہیں، اور موجودہ حکمرانوں اور کرپٹ روایتی سیاستدانوں سے اپنی جان چھڑانے کے لیے ایک بار پھر مصطفیٰ کمال کو یاد کر رہے ہیں، کیونکہ آج کے یہ وہ لوگ ہیں
جن کے معاملات اپنے تنخواہیں بڑھانے کے لیے تو ہیں اور اسمبلی کے ایوان میں اپنی تنخواہوں کے اضافے کے لیے تو بل پاس کرائے جا رہے ہیں، مگر عوام کی آج حالت زار اس کراچی شہر اور بالخصوص اس صوبہ سندھ میں، جہاں بدقسمتی سے ان دونوں سیاسی جماعتوں نے کرپٹ کلچر کے فروغ کے لیے اس شہر کے لوگوں کو بنیادی سہولتوں سے بھی محروم کر دیا۔ یہ ایک ایسا بدنصیب صوبہ ہے اور کراچی ایک ایسا بدنصیب شہر ہے کہ جہاں پینے کے صاف پانی، سیوریج کے مسائل، بجلی، گیس، تعلیم اور صحت جیسے بنیادی مسائل کے لیے لوگ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ میں آپ کو یہ یاد دلاتا چلوں کہ گزشتہ دنوں سیکرٹری جنرل پاک سرزمین پارٹی رضا ہارون نے مختلف اداروں کو اس حوالے سے خطوط روانہ کیے، جس میں سی ای او کے الیکٹرک کو اوور بلنگ اور لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے خط لکھا گیا، جس میں ایم ڈی واٹر بورڈ کو پینے کے پانی فراہم کرنے کے حوالے سے خط لکھا گیا، جس میں آپ نے دیکھا کہ کل پاک سرزمین پارٹی نے کراچی شہر کے لوگوں کے ساتھ کے الیکٹرک کے 62 ارب روپے کے حوالے سے جو لوٹ مار اور اوور بلنگ کے نام پر ہڑپ کیے گئے، اس پر ایک پٹیشن کل پاک سرزمین نے سندھ ہائی کورٹ میں داخل کی اور اس پٹیشن کے حوالے سے 18 اپریل کی ڈیٹ دی گئی ہے ہیرنگ کی، اور اس کو سندھ ہائی کورٹ نے ایکسیپٹ کیا ہے کہ اس پر ہیرنگ ہونا ضروری ہے۔ یہ وہ بنیادی مسائل ہیں کہ جن بنیادی معاملات اور مسائل کے حوالے سے پاک سرزمین نہ صرف آواز اٹھا رہی ہے بلکہ اب پریکٹیکلی اقدامات کے لیے میدان عمل میں نکلنے کی تیاری شروع کر دی گئی ہے، اور جس کا آغاز 6 اپریل سے کیا جا رہا ہے۔ آج لوگ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس شہر کی دونوں بڑی سیاسی جماعتوں نے جو اپنا مینڈیٹ رکھتے ہوئے بھی اس شہر اور صوبے کی خاص طور پر تباہی کی، لوگ آج اس بات سے بھی واقف ہیں کہ جس طریقے سے آج اوورال پورے ملک میں کرپشن اور لوٹ مار کی سیاست، جس طریقے سے آج اداروں کی ریوائیول کے بجائے اداروں کو بیچنے کا عمل سندھ کے اندر، آج لوگ پانی جیسی بنیادی سہولتوں اور ضرورتوں کے لیے پریشانی کا شکار ہیں، مگر لوٹ مار عروج پر ہے، اور جو لوگ ملک کی دولت لوٹ رہے ہیں وہ کھلے عام اس صوبے اور اس ملک میں گھوم رہے ہیں اور کوئی انہیں پوچھنے والا نہیں ہے۔ میں اس شعر سے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ امید نہیں مظہر آس نہیں ہے، امید نہیں مظہر آس نہیں ہے، جینے کے لیے کچھ بھی میرے پاس نہیں ہے، اور ہم کیا جانیے یہ کون سی منزل ہے جنوں کی، کیا جانیے یہ کون سی منزل ہے جنوں کی، ہم مٹ تو رہے ہیں مگر آس نہیں ہے۔ اور آج اس آس کے لیے
लोगों की उम्मीदें एक बार फिर मुस्तफ़ा कमाल और पाक सरजमीन की जानिब हैं। मैं आज न सिर्फ सिंध भर के लोगों से बल्कि पंजाब, KPK, बलूचिस्तान और दीगर सूबों के लोगों से कहता हूँ कि अब आपके पास ये ऑप्शन मुस्तफ़ा कमाल और पाक सरजमीन का मौजूद है। आज इस मुल्क में जिस किस्म की सियासत का दौरा है, आज इस मुल्क का आम आदमी ये महसूस कर रहा है कि उसके बच्चे का मुस्तकबिल क्या होगा। आज इस मुल्क का तारीख का स्टूडेंट ये सोचने पर मजबूर है कि इस मुल्क के हुक्मरानों की तारीख किस बुनियाद पर लिखी जाएगी, कि जहाँ पर आज लोग, और मैं ख़ास तौर पर पाकिस्तान भर के लोगों से भी मुखातिब हूँ, मैं सिंध के लोगों से भी मुखातिब हूँ कि इस 70 साला सियासत ने आज इस मुल्क में जो कुछ किया, इस सूबे सिंध में आज जो कुछ तबाही हुई, इस शहर में आज जो कुछ तबाही हुई, ये सब के सामने है। मैं आज उन लोगों से भी कहता हूँ कि अपनी जगलरी और लच्छेदार बातों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को बेवकूफ़ ना बनाया जाए, इसलिए कि अब लोग सिंध के ये जान चुके हैं कि जिनको 9 दफ़ा इस शहर में हुकूमत और इख्तिदार मिली और आज लोकल गवर्नमेंट का इख्तिदार उनके पास है, वो आज किन से इख्तियार मांगते हैं। आज सूबा सिंध के लोग जो बार बार एक जमात को वोट दे रहे हैं, आज वो ये जानते हैं कि अजीब तर्ज़ हुकूमत है कि जब 5 साल इलेक्शन के बाद कुछ नहीं किया जाता तो अगले इलेक्शन के वक्त एक ऐसी कोई महाजिर कार्ड इस्तेमाल करता है, कोई सिंधी कार्ड इस्तेमाल करता है, कोई बलोच और कोई पंजाब का कार्ड इस्तेमाल करता है, और इन कार्डों की बुनियाद पर न सिर्फ सियासत होती है बल्कि इलेक्शन लड़े जाते हैं। मैं आज कौम से मुखातिब हूँ कि खुदारा आज आप इन महाजिर सिंध और पंजाब और बलूचिस्तान के इन कार्ड्स के ऊपर 70 साल से जो वोट दे रहे हैं, इसने आपकी तकदीर नहीं बदली। आज मैं उनसे भी मुखातिब हूँ कि जो लोग बार बार हुकूमत करते हैं, वोट लेकर आते हैं और आज फिर वो इख्तियार का रोना रोते हैं और आज कौम को प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए और अपनी बातों के ज़रिए ये बताने की कोशिश करते हैं कि हम ही आपके मसीहा हैं। मैं आज कौम से पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको इस शहर की मौजूदा हालत ज़ार पर क्या रात 9 बजे के बाद इस शहर के मेयर को क्या उन जगहों पर मौजूद नहीं होना चाहिए था जिस पर कल मुस्तफ़ा कमाल पूरी रात खड़े होते थे। आज ट्रैफिक का निज़ाम जिस तबाहाली का शिकार है, क्या मेयर को रात में नींद आनी चाहिए? नहीं आनी चाहिए। मेयर को चाहिए कि वो एक एक जगह पर डेवलपमेंट के काम पर खड़ा हो, जहाँ ट्रैफिक जो है रवानी नहीं होती वहाँ जाकर वो चेक करे, जहाँ पर उसको लोगों की खिदमत करनी है। आज वो मेयर कहाँ नज़र आ रहा है? जहाँ कल मुस्तफ़ा कमाल दिन रात नज़र आते थे। आज हम सूबे के चीफ मिनिस्टर से सवाल करते हैं कि उनकी एनर्जी कहाँ नज़र आ रही है जो माजी के उनके चार्ज संभालने के 2 महीने तक नज़र आती थी। आज जगह जगह लोग उनसे सवाल करते हैं। तो मैं आज लोगों से कहता हूँ, खुदारा इन बिरादरी सिस्टम की बुनियाद पर, इन पैसों की बुनियाद पर और इन गलत रिवायतों की बुनियाद पर आज आप उन वोटों से उस इलेक्टोरल सिस्टम से बाहर आएँ। आज वो सियासी जमातें जो कि खुलेआम मीडिया पे आकर
اس کرپشن کی بنیاد پر اپنے چہروں سے نقاب اتار رہی ہیں اور ایک دوسرے کے چہروں سے نقاب کھینچ رہی ہیں۔ کیا پاکستان کے عوام یہ سب کچھ نہیں دیکھ رہے؟ اور آج اگر ایک ویژنری آدمی، ایک پریکٹیکل آدمی، ایک ایماندار آدمی، ایک وہ آدمی جس نے اس شہر میں کام کیا، آج وہ آپ سے مخاطب ہے، وہ چیئرمین مصطفیٰ کمال پاک سرزمین کی جانب سے آپ سے کہہ رہا ہے کہ دیکھو تمہارے پاس یہ آپشن موجود ہے، تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اگر اس شہر کے مسائل ان سیاسی جماعتوں نے، اس صوبے کے مسائل ان سیاسی جماعتوں نے حل نہیں کیے، تو پھر آپ دوبارہ اگر انہی کو آزمانے کی طرف جاتے ہیں یا پھر پاک سرزمین اور مصطفیٰ کمال کے آپشن کی طرف جاتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو یہ آپشن دیا ہے، اللہ نے آپ کو یہ موقع دیا ہے۔ میں آج پھر کہتا ہوں لوگوں سے کہ کسی مہاجر کارڈ، کسی سندھ کارڈ کی طرف نہ جائیں۔ یہ کارڈ استعمال ہوتے رہے ہیں اور الیکشن کے وقت استعمال ہوتے رہیں گے۔ آج اپنے مسائل کی طرف جائیں۔ آج میرے اور آپ کے بچوں کو پانی کی ضرورت ہے، آج تعلیم کی ضرورت ہے، آج اس کراچی شہر اور صوبہ سندھ میں ٹوٹی ہوئی روڈوں کو بہتر ہونے کی ضرورت ہے، سیوریج نظام کو بہتر ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ کون کرے گا؟ وہی لوگ کریں گے جنہوں نے ماضی میں لوٹ مار کی، یا وہ لوگ کریں گے جنہوں نے ماضی میں پریکٹیکل کام کیے؟ میں سوال کرتا ہوں لوگوں سے کہ آپ کو اگر یہ آج موقع ملا ہے تو خدارہ آپ اس آپشن کو اویل کریں۔ اور میں ان لوگوں سے بھی مخاطب ہوں کہ اب اس قوم کی اور خاص طور پر اس صوبہ سندھ کے لوگوں کی اور اس شہر کے لوگوں کی جان چھوڑ دیں، اس لیے کہ اب آئندہ 2018 کے الیکشن تو دور کی باتیں، اب 6 اپریل سے جس احتجاج کی طرف پاک سرزمین جا رہی ہے وہ احتجاج نہ ختم ہونے والا ہے، اور وہ احتجاج اس وقت تک جاری رہے گا جب تک یہ اس شہر، اس صوبے کے حکمران اور خاص طور پر اس ملک کے حکمران جب تک یہ تہیہ نہ کر لیں کہ ان کی سمت اب صحیح سمت کی طرف ہوگی، ان کی راہیں صحیح سمت کی طرف ہوں گی، وہ لوگوں کے لیے یا تو صحیح ہو جائیں گے یا پھر وہ ریزائن دے دیں گے، وہ استعفیٰ دے کر ایوانوں سے باہر چلے جائیں گے۔ اور 6 اپریل کے حوالے سے میں لوگوں سے مخاطب ہوں، میں لوگوں سے گزارش کرتا ہوں، میں طلبہ تنظیموں سے گزارش کرتا ہوں، میں تمام تر سیاسی جماعتوں سے گزارش کرتا ہوں، میں ان مارکیٹ انجمنوں سے گزارش کرتا ہوں، ان تاجر برادریوں سے گزارش کرتا ہوں، ان سوشل تنظیموں سے گزارش کرتا ہوں، ان سوشل ایکٹیوسٹ سے گزارش کرتا ہوں، خدارہ 6 اپریل سے مصطفیٰ کمال اور پاک سرزمین کا ساتھ دیں۔ انشاءاللہ میں تمام کراچی کے اور سندھ کے لوگوں سے کہتا ہوں کہ اس مظاہرے میں شریک ہوں، وہاں پر آئیں، مصطفیٰ کمال اور پاک سرزمین کے ہاتھ مضبوط کریں، کھڑے ہوں وہاں پر آ کر اپنی حمایت کا اعلان کریں، اس لیے کہ اگر آج آپ نے یہ موقع گنوا دیا تو اس شہر اور اس صوبے اور اس ملک کے حکمراں صحیح نہیں ہوں گے، تمہارے بچوں کا مستقبل محفوظ نہیں ہوگا۔ میں آج کہتا ہوں ہم اب کسی بھی صورت میں اپنے گھروں پر بیٹھ کر، اپنے آفس میں بیٹھ کر پالیٹکس نہیں کریں گے۔ یہ پالیٹکس اب لوگوں کے درمیان ہوگی، یہ پالیٹکس اب علاقوں اور روڈوں پہ ہوگی، یہ پالیٹکس اب ان علاقوں میں ہوگی، ایک ان علاقوں میں جن کے بچے پانی کے لیے ترس رہے ہیں۔ یہ پالیٹکس، یہ سیاست، ہم سیاست نہیں کر رہے، ہم سیاست کی بنیاد پہ کوئی الیکشن لڑنے نہیں جا رہے، الیکشن ابھی نہیں ہو رہا، الیکشن 2018 میں ہونا ہے، لیکن ہم آج جو باتیں کر رہے ہیں، مصطفیٰ کمال جو باتیں کر رہے ہیں، انیس قائم خانی جو باتیں کر رہے ہیں، وہ خالصتاً لوگوں کے وہ مسائل ہیں جس کی طرف کسی نے نہ توجہ دی، نہ دھیان دیا، نہ ان کا فوکس ہے۔ لہٰذا میں آج تمام طبقے کے لوگوں سے گزارش کرتا ہوں 6 اپریل کو مصطفیٰ کمال کا ساتھ دیں، اور میں کراچی ڈویژن کی جانب سے ایک دفعہ پھر بھرپور حمایت کا اعلان کرتا ہوں اور یقین دہانی کراتا ہوں مصطفیٰ کمال کو کہ مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی ہم پیچھے نہیں ہوں گے، ہمارے لوگ پیچھے نہیں ہوں گے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اور میں تمام طبقے کے لوگوں سے کہتا ہوں کہ وہ بھی آئیں
اور کھڑے ہوں مصطفیٰ کمال کے ساتھ. اور مجھے امید ہے, مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے, مجھے لوگوں کے حوالے سے امید ہے کہ وہ اب سچائی کو سمجھ چکے ہیں, وہ مصطفیٰ کمال کو جانتے ہیں, لہذا وہ 6 اپریل کی تحریک میں بھرپور شرکت کریں گے. اور انشاءاللہ ہم اس کو صرف چند گھنٹوں کے لیے نہیں, صرف 24 گھنٹے کے لیے نہیں, بلکہ اس وقت تک اس تحریک کو جاری رکھیں گے جب تک لوگوں کے معاملات یا مسائل کے لیے حکومت اور صاحب اختیار اور اقتدار جب تک اپنی سمت بہتر نہ کر لے. تو میں آخر میں ایک دفعہ پھر آپ تمام لوگوں کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں, اور کراچی اور سندھ بن کے لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس 6 اپریل کی تحریک میں مصطفیٰ کمال اور پاک سرزمین کا ہاتھ مضبوط کریں اور ان کے ساتھ کھڑے ہوں. اس شہر کے لوگ سینکڑوں اور ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں روزانہ کی بنیاد پہ جو پاک سرزمین کو میل کر رہے ہیں, جو سوشل میڈیا کے اور ای میلز کے ذریعے اپیل کر رہے ہیں کہ خدا را پاک سرزمین اور مصطفیٰ کمال ہی امید ہیں, لہذا آپ آگے آئیں اور آگے آ کر ان مسائل کو ایڈریس کریں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. تو وہ تمام طبقے کے لوگ جو مصطفیٰ کمال سے یہ اپیلیں کر رہے تھے, اس کی بنیاد پر یہ 6 اپریل کو پاک سرزمین اس احتجاجی تحریک کی طرف جا رہی ہے. اور انشاءاللہ وہ بالکل مایوس نہیں کریں گے, اس شہر کو مایوس نہیں کریں گے, اس صوبے کے لوگوں کو, اس ملک کے لوگوں کو مایوس نہیں کریں گے, اور اس شہر کی وراثت کو قائم رکھیں گے جو مصطفیٰ کمال نے ماضی میں بھی اس شہر میں کام کر کے اس شہر کے امیج کو بہتر کیا تھا. بہت شکریہ.